بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سوشل کانٹریکٹ تھیوری پر اسلام کا نظریہ کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اسلام بھی سوشل کانٹریکٹ یعنی معاشرتی معاہدے کے نظریے کو مانتا ہے؟ اسلامی سیاسی فکر کے مطابق ریاست کا قیام صرف انسانی معاہدے پر نہیں بلکہ اللہ کی حاکمیت پر قائم ہوتا ہے۔ مغربی مفکرین جیسے جان لاک یا یوسو کے نزدیک حاکمیت عوام کے پاس ہوتی ہے، لیکن اسلام میں اصل حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ قرآن کے مطابق حکم صرف اللہ کا ہے، یعنی قانون سازی کا بنیادی ماخذ وہی ہے، نہ کہ صرف انسانی خواہش۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام میں معاہدہ موجود ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، اسلام میں بھی بیعت اور شورا کا تصور موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ میں جو نظام قائم ہوا اسے ایک معاہدہ بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ میثاق مدینہ کے نام سے اسے جانا جاتا ہے۔ یہ ایک تحریری معاہدہ تھا جس میں مسلمانوں اور غیر مسلم کے قبائل کے حقوق و فرائض طے کیے گئے تھے۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں عوامی رضامندی اور معاہدے کی اہمیت موجود ہے، لیکن یہ سب الہی اصولوں کے اندر ہوتا ہے، یعنی حکم الہی کے مطابق ہوتا ہے۔ اب دونوں کے درمیان فرق سمجھیے۔ سوشل کانٹریکٹ تھیوری، حاکمیت عوام کی، مغربی لوگوں کے مطابق حاکمیت عوام کی، اور اسلام میں سوشل کانٹریکٹ تھیوری کسے کہتے ہیں؟ حاکمیت اللہ کی۔ سوشل کانٹریکٹ یعنی قانون سازی، مغربی لوگوں کے مطابق قانون انسان بناتا ہے، اور اسلام میں قانون کی بنیاد وہی ہے۔ اگرچہ دونوں ایک جگہ پر جا کر مشترک ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ریاست ظلم نہ کرے اور انصاف قائم کرے، یہ دونوں کے اندر مشترک ہے۔ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ اسلام مکمل طور پر مغربی سوشل کانٹریکٹ تھیوری کو نہیں مانتا، لیکن وہ مشاورت، بیعت اور معاہدے کو تسلیم کرتا ہے۔ یعنی اسلام میں ریاست صرف طاقت سے نہیں بنتی بلکہ عدل، شریعت، وحی اور عوامی رضامندی سے قائم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہو یا پھر مجھے بولنے میں کچھ غلطی ہو گئی ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، آپ مجھے اس پر تنبیہ کر سکتے ہیں کہ میں نے کہاں غلطی کی ہے۔ فقط